السلام علیکم۔ سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محو سفر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر برد کرتے ہیں۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان کیوں؟ سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کے سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانس بحال کی، وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی سی بنائی۔ اگلے روز اسے کچھ خرگوش بھی نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور سے پکارنا شروع کیا، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی تھی میری کل کائنات، اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا، اب میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر کے وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا وہ آگے جا کر غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ اے پاک ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھنکوایا، اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جانتا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔